السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی ایک دم اچھی ہوں۔ تو آج ہمارا پروگرام بنا کہ لنچ میں ہم لوگ آج بریانی بنائیں گے، کیونکہ عاطف گئے تھے اسکول اور وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ ممی بریانی بنا کر کے رکھنا۔ تو اس کے لیے میں یہ پانی چڑھا دی ہوں بوائل ہونے کے لیے، اور اس میں میں نے دھنیا، پودینہ، نمک اور کچھ کھڑے گرم مسالے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں 750 گرام چکن ہلدی نمک لگا کر کے اسے میں فرائی کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ چکن آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور پانی میں بھی اچھا خاصا بوائل آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے ہم چکن کو نکال لیں گے۔ یہ میں نے سارے چکن کو نکال لیا ہے۔ اب اسی آئل میں یہ میں 1/2 kg کے قریب آلو ہے، ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے چھیل کے کاٹ لیا ہے۔ یہ 2 بڑے پیاز ہیں، ان کو میں نے سلائس کر لیا ہے، اور کچھ مسالے ہیں اور دھنیا پودینہ ہے۔ یہ سب میں بریانی کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوں۔ ان آلوؤں کو میں آئل میں ڈال دوں گی اور اسے میں کچھ حد تک فرائی کر لوں گی، تاکہ تھوڑا بہت یہ گل جائیں، تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ ادھر دیکھ لیتے ہیں، پانی میں بھی اچھی طرح سے بوائل آ چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے 750 گرام ہی چاول ہیں، اسے نفیس چاول کہتے ہیں۔ آپ جس بھی چاول سے بریانی بناتی ہیں وہ چاول لے لیں اور لے کر کے اسے 2 گھنٹے سوک کر کے رکھ دیں۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو آپ سوک کر کے رکھ دیں، میں 2 گھنٹے اس کو سوک کر کے رکھی تھی۔ تو یہ دیکھیے بہت اچھے سے سوک ہو چکے ہیں، بالکل وائٹ سا اس پہ ٹیکسچر آ چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اچھی طرح سے سوک ہو گیا ہے۔ اب اس کو اچھے سے میں ڈال دے رہی ہوں پانی میں۔ ایک ہی ہاتھ سے میں ریکارڈنگ بھی کر رہی ہوں اور ڈال بھی رہی ہوں، اس وجہ سے اس طرح سے ویڈیو ہے، تو پلیز اوائڈ کریے گا۔ میں نے فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کرا اور اس میں میرے 3 سبسکرائبرز آ گئے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں بہت خوش ہوئی، ایک ویڈیو سے مجھے 3 سبسکرائبرز ملے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ آگے بھی اسی طرح سے میرا ساتھ دیتے رہیں گے، جس طرح سے آپ نے ابھی میرا ساتھ دیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانے والی تھی نا کہ میں یہ یوٹیوب کا چینل کیوں بنائی، تو اس کی وجہ بھی میں آج آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ یوٹیوب چینل بنانے کے پیچھے میری وجہ ہے عمرہ کو جانا۔ میرا مقصد تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میں عمرے کو جاؤں، تو پھر مجھے کچھ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نارملی میں بتا رہی ہوں، میں اتنی کوئی خاص امیر نہیں ہوں، اور میرے حالات بھی اتنے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں کہ میں کر سکوں۔ اسی لیے میں سوچی کہ کیوں نہ اپنی کمائی سے جایا جائے، اپنی کمائی کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر بندہ کچھ نہ کچھ اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کامیابی تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کامیابی بھی اسے ہی ملتی ہے جو انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچوں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، بہت سے لوگوں کو مل بھی جاتا ہے بنا محنت کیے، لیکن مانیے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کر کے لوگوں کو محنت ہی کرنی پڑتی ہے، اور جو چیز محنت کر کے حاصل ہوتی ہے نا، اس کا پھر مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو میں تو محنت کرنے پہ یقین رکھتی ہوں، اور مجھے آسانی سے شاید ہی کوئی چیز ملی ہو۔ مجھے ہر چیز مجھے بہت ہی مشکل سے ملی ہے، اور مجھے ہر چیز پانے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی ہے، تب جا کر کے وہ چیز مجھے ملی ہے۔ تو جس طرح سے آپ میرے ساتھ جڑتے جائیں گے، میں آہستہ آہستہ آپ کو ساری باتیں بتاتی جاؤں گی کہ کیا کیا ہوا میرے ساتھ، اور کس کس طرح سے کن کن پریشانیوں کو پار کرتے ہوئے میں یہاں تک آئی، اور میں نے یوٹیوب چینل بنانے کا ڈیسیژن لیا۔ انشاءاللہ میں نے جو سوچا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو انشاءاللہ مجھے ضرور کامیابی ملے گی۔
اسی لیے تو یہ چینل میں نے چپکے سے بنایا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب کسی اپنے کو پتہ نہیں چلتا نا تو یہ ٹینشن نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے جج کرے گا یا کوئی میری زندگی کے بارے میں جان رہا ہے۔ میں بہت ریزرو قسم کی انسان ہوں، مجھے مطلب اپنے بارے میں کسی کو بتانا اچھا نہیں لگتا۔ میں کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں کو یا پھر رشتہ داروں کو آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اس وقت تو وہ سن لیتے ہیں، لیکن یقین مانیں وہ لوگ اندر سے اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ میری ایک سہیلی ہے، میں اسے اپنی پریشانیاں بتاتی ہوں کہ پہلے میں نہیں بتاتی تھی، لیکن پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں اسے بتانے لگی۔ اب وہ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو آپ کی کمزوری کا پتہ چل جائے نا تو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس چیز سے آپ کا دل دکھتا ہے اور اس نے اسی جگہ پہ آپ کو وار کرنی ہوتی ہے۔ تو برے دوست بنانے سے تو اچھا ہے کہ آپ اکیلے ہی رہ لیں۔ میں تو یہی صلاح دوں گی، میں بھی یہی بیوقوفی کری ہوں کہ میں ایک بری دوست میں بنا لی جو اسے اگر معلوم چل جائے نا کہ کس چیز سے میرا دل دکھتا ہے، وہ میرا دل اسی چیز سے دکھاتی ہمیشہ۔ اور میری وہی ایک سہیلی تھی تو اور میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی لیکن ہو نہیں پا رہی تھی، لیکن اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں، مجھے اسے اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی دوست ہے جو میری باتیں جان کر کے اور پھر مجھے انہی سب باتوں کو لے کر کے نیچا دکھاتی۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ اسکول کے ٹائم سے ہو رہا ہے، جب ہم ساتھ میں پڑھا کرتے تھے تب سے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ آج تک ہو رہا ہے، اور اگر میں اس سے دوستی کنٹینیو رکھوں گی تو شاید یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے میں اب آہستہ آہستہ اس سے دوری بناتی جا رہی ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، اللہ نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے کھانے کی نمائش نہ کیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو آپ اس نعمت کی نمائش ایسے انسان کے سامنے نہ کریں جو کہ اس چیز سے محروم ہے۔ تو خیر، آپ اس طرح سے تو نمائش کر کے آپ سامنے والے کا دل دکھا رہی ہیں اور آپ اس طرح سے ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ ہی ہر چیز ڈیزرو کرتی ہیں، باقی آپ کے علاوہ اور کوئی ڈیزرو نہیں کرتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر، میں اس چیز کو سمجھی ہوں اور سمجھ کر کے اور میں اپنی اس فرینڈ کو اوائڈ کرنے لگی ہوں۔ پہلے سے بہت کم ملتی ہوں، پہلے سے بہت کم باتیں کرتی ہوں، اپنی باتیں میں اس سے بہت کم بتاتی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اکیلاپن محسوس ہو رہا تھا، ورنہ اللہ کے کرم سے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس جو یہ میری خواہش ہے میرے دوستوں، آج میں نے آپ سے یہ خواہش اپنی شیئر کی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا، جتنے لوگوں نے میرا یہ ویڈیو دیکھا، اگر سارے لوگ مجھے سبسکرائب کر دیں گے تو انشاءاللہ میں اپنے منزل کو جلدی پہنچ جاؤں گی۔ تو آپ لوگوں سے میری بہت ہی تہہ دل سے گزارش ہے کہ آپ کا کچھ نہیں جاتا، بس میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے چلے جائیں۔ باقی اسی طرح سے کہتے ہیں نا، بوند بوند دریا بھرتا ہے، تو جس طرح سے تھوڑا آپ لوگوں کا ساتھ مجھے میری منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ ہر کسی کے خواہشوں کو پورا کرے، ہر کسی کی جائز مرادیں اللہ پوری کرے، اور ہر انسان جس چیز کے لیے کوشش کر رہا ہے، اگر اس کی وہ کوشش جائز ہے تو اللہ ضرور پوری کرے۔ میری تو سب کے لیے یہی دعا ہے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں اور میرا ساتھ دیں۔ تو یہ تو باتوں میں تو آپ نے تو دیکھ ہی لیا کس طرح سے میں بریانی بنائی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو پلیز 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 کمنٹ باکس میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں بہت خوشی ہوگی۔ اور میں اس طرح سے یہ بریانی کی لیئر لگا رہی تھی، تب تک بچے بھی اسکول سے آ گئے اور وہ لوگ پوچھ رہے تھے مما بڑی اچھی اسمیل آ رہی ہے، کیا بنا رہی ہو؟ وہ لوگ کچن میں آ کے دیکھ کر کے چلے گئے کہ مما بریانی بنا رہی ہے۔ جب تک میں کھانا بنانا اسٹارٹ کری تب تک میں گھر کے سارے کام کر چکی تھی۔ بس یہ بریانی بنانے میں جو کچن کا حال ہوتا ہے نا، چاہے آپ کچھ بھی کام کریں، برتنوں کا تو انبار سا ہی لگ جاتا ہے، بس وہی ہوتا جا رہا تھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس طرح سے میں نے چاولوں کی لیئریں لگا لی، یہ دیکھیے، اور اس کے اوپر میں دھنیا اور پودینہ جو تھا اسے میں ڈالتی جا رہی تھی۔
नींबू मैं रखी थी, लेकिन बातों ही बातों में मैं नींबू डालना भूल गई। आप लोग ऊपर से नींबू ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो आप लोग नींबू का जूस जो है वो इस पे ज़रूर डालें। और ये मैं आखिरी लेयर लगा ली हूँ। देखिए चावल बिल्कुल ही खिले-खिले और अच्छे बने हैं। एक-एक दाना-दाना अलग हो रहा था। ये मैं इसके ऊपर फूड कलर डाल दी हूँ। हर कोई का अपना-अपना अलग तरीका होता है बनाने का बिरयानी। मैं भी कई तरीकों से बनाती हूँ। उनमें से एक तरीका तो मैं आपसे आज शेयर की हूँ। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट आपको और भी तरीके बताऊँगी। बिल्कुल आसान है, जो बच्चियाँ भी बनाती नहीं हैं, वो मेरी इस रेसिपी को देख कर के बहुत आसानी से बना सकती हैं। इस तरह से मैं लेयर लगा कर के अब चावलों को दम पे रख दूँगी। 5 मिनट फुल फ्लेम पे और 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आप रख दें और उसके बाद से आधे घंटे के लिए इसी तरह से चावलों को छोड़ दें। बहुत अच्छी बिरयानी बन के तैयार होगी। तो ये दिखाया ना मैंने आपको, ये बर्तन किस तरह से इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, ये बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया है और साथ ही साथ मैं किचन की सफाई भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेस हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जब खाना बनाती हूँ तो साथ ही साथ किचन की सफाई भी करती जाती हूँ। अब ये बर्तन जो हैं इन्हें धोना है, तो चलिए मैं इसे धो लेती हूँ। तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये मैं सारे बर्तन धो ली, बच्चे आकर के शोर मचा रहे थे, मम्मा खाने को दे दे, मम्मा खाने को दे दे। मैं बोली कि अच्छा बेटे, बस हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को देती हूँ। और इस तरह से मैं सारे बर्तनों को धो रही थी। जब बर्तन धुले हुए हो ना तो बंदा एकदम रिलैक्स फ़ील करता है, क्योंकि सारे काम हो चुके होते हैं ना, तो बस किचन भी साफ़ रहे तो फिर सुकून की नींद आती है। अब इस तरह से मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर चुकी थी और किचन की सफाई भी मैं कर ली हूँ। घर भी मैं बिल्कुल साफ़ कर चुकी थी सुबह ही। उसके बाद से मैंने खाना बनाने का प्रोग्राम किया था कि अब मैं खाना बना लूँगी। अभी कुछ दिन के बाद से मेरी बहन की बेटी की शादी है, मुझे वहाँ भी जाना है। आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए, मैं आपको शादी के सारे व्लॉग्स दिखाऊँगी। बस आप लोग मेरे साथ जुड़ते जाइए। ये किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका था और मैं बिल्कुल हैप्पी हो चुकी थी। और तब तक बिरयानी को भी दम लग चुका था, तो देखिए देखते हैं खोल कर के कैसी बनी है बिरयानी। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बिरयानी बन कर के तैयार हुई है। इसे निकाल लेते हैं, अब बच्चों को सर्व करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे, मम्मा बिरयानी बन गई कि नहीं बन गई। मैं बोली हाँ बच्चे बन गए हैं। तो ये देखिए, एक-एक दाना कितना खिला-खिला और अच्छा बना है। बहुत ही टेस्टी बन कर के भी तैयार हुई थी, क्योंकि जिस वक़्त मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, उस वक़्त तक तो मैं खा चुकी हूँ, बच्चों को भी खिला चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, आप मेरे तरीके को फ़ॉलो करके बनाइएगा। बहुत ही अच्छी और खिली-खिली सी बिरयानी बनेगी। ये देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी मंज़िल को पहुँचूँ और आपको भी मैं दिखाऊँ। तो इस सफ़र में आप मेरे हमसफ़र बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक-एक दाना कितना अच्छा खिला-खिला बना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सी बिरयानी बन कर के तैयार हुई थी। ये देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।